تو آج ہم بات کر رہے ہیں بنگلہ دیش کی، ایک ایسا ملک جو اس وقت امید اور بحران کے بیچ ایک بہت ہی نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، بنگلہ دیش اس وقت ایک دو راہے پر ہے۔ ایک طرف تو ایک تاریخی انتخاب کا جشن منانے کی امید ہے جسے ووٹ کا تہوار کہا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف ایک گہرا خوف بھی ہے کہ کہیں ملک ایک ناکام ریاست نہ بن جائے۔ تو ہو یہ رہا ہے کہ ملک میں ایک عبوری حکومت انتخابات کی تیاری تو کر رہی ہے، لیکن یہ راستہ بالکل بھی آسان نہیں ہے، بلکہ یہ انتہائی خطرناک ہے۔ ہر طرف ایک بے چینی اور اضطراب کی کیفیت ہے۔ اور اس بحران کی جو پہلی بڑی لہر آئی ہے نا، وہ ایک ہائی پروفائل سیاسی قتل کی شکل میں آئی ہے، ایک ایسا واقعہ جس نے سچ مچ پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ بات ہو رہی ہے جولائی تحریک کی ایک اہم شخصیت عثمان ہادی کی۔ ان کے قتل نے پورے ملک میں ایک صدمے کی لہر دوڑا دی ہے۔ لوگ سڑکوں پر ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں اور حکام پر دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اب حکومت کی حالت یہ ہے کہ وہ جواب دینے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ کیونکہ مرکزی ملزم فیصل کریم اب تک مفرور ہے۔ اس کی وجہ سے ایک سیاسی طوفان کھڑا ہو گیا ہے اور عوام میں شدید غم و غصہ ہے۔ جو کارکن گروپ ہیں وہ سڑکوں پر ہیں اور ان کا نعرہ بالکل واضح ہے: ہادی کے خون پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک قاتل اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ انصاف کے کٹگھرے میں نہیں آ جاتے، وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اس عوامی غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حکومت نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ انہوں نے ایک درتو باچار ٹریبیونل یعنی فاسٹ ٹریک ٹریبیونل کا وعدہ کیا ہے۔ اب یہ ہے کیا؟ یہ 2002 کے قانون کے تحت ایک خاص عدالت ہے جو ایسے ہائی پروفائل کیسز کا فیصلہ 90 دن کے اندر سناتی ہے۔ لیکن بڑا سوال وہی ہے، کیا اس سے حالات قابو میں آ جائیں گے؟ اچھا، اسی سیاسی ہلچل کے بیچ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ اپوزیشن کے ایک بہت بڑے رہنما ڈرامائی انداز میں واپس آ رہے ہیں، جس سے صورتحال اور بھی پیچیدہ ہو گئی ہے۔ پورے 15 سال کی جلا وطنی کے بعد بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی یعنی BNP کے رہنما طارق رحمان وطن واپس آ رہے ہیں۔ ان کی واپسی کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ وہ آتے ہی فوراً بطور ووٹر رجسٹر ہوں گے، جو اس بات کا صاف اشارہ ہے کہ وہ آنے والے انتخابات میں اپنی پارٹی کی قیادت کرنے کا پکا ارادہ رکھتے ہیں۔ لندن سے اپنے حامیوں سے بات کرتے ہوئے رحمان نے ملکی چیلنجز پر خبردار بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی معاشی حالت ٹھیک نہیں اور آگے مشکل وقت ہیں، اس لیے سب کو متحد اور محتاط رہنا ہوگا۔ تو ایک طرف سیاسی قتل، دوسری طرف ایک بڑے لیڈر کی واپسی۔ اس بڑھتے ہوئے تناؤ کے بیچ حکام کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے آخر کر کیا رہے ہیں؟ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اہم شخصیات کی حفاظت کر رہی ہے۔ جولائی کے مظاہروں کے بعد 50 افراد کو خطرے میں قرار دیا گیا تھا، لیکن ان میں سے صرف 20 کو سرکاری سیکیورٹی دی گئی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ اقدامات کافی ہیں؟ الیکشن کمیشن اور فوجی سربراہان نے بھی ایک بڑا سیکیورٹی پلان دیا ہے۔ وعدہ کیا گیا ہے کہ غیر قانونی اسلحہ ضبط کرنے کے لیے ملک بھر چھاپے مارے جائیں گے اور ووٹرز کے لیے ایک محفوظ ماحول بنایا جائے گا۔ لیکن ایک طرف سیکیورٹی کے وعدے ہیں تو دوسری طرف ایک تیسرا بحران سر اٹھا رہا ہے: ملک کی آزاد صحافت پر براہ راست حملے۔ اور یہ حملے کوئی اتفاق نہیں لگتے۔ ملک کے 2 سب سے بڑے اخبارات پرتھم آلو اور دی ڈیلی سٹار اور 2 اہم ثقافتی تنظیموں کو جان بوجھ کر آگ لگائی گئی ہے۔ نیوز پیپر اونرز ایسوسی ایشن کے صدر نے تو یہ الزام لگایا کہ انہوں نے دی ڈیلی سٹار کے لیے سیکیورٹی مانگی تھی، لیکن دفتر جلائے جانے تک کوئی مدد نہیں پہنچی۔ اس سے حکومت کے کردار پر بہت سنگین سوالات اٹھ رہے ہیں۔ تو اپوزیشن اور سول سوسائٹی کا موقف یہ ہے کہ یہ ایک منظم سازش ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ہجوم کی حکمرانی ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سب کو متحد ہونا پڑے گا۔ یہ تمام واقعات، یہ ساری صورتحال آ کر ایک مرکزی سوال پر رک جاتی ہے: خود انتخابات کا مستقبل کیا ہوگا؟ ایک طرف حکومت کا وعدہ ہے ایک جمہوریت کے تہوار کا، اور دوسری طرف جو حقیقت نظر آ رہی ہے وہ ہے قتل، ہجوم کا تشدد اور جمہوری اداروں پر حملے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور یہی وہ سب سے بڑا سوال ہے جو اس وقت بنگلہ دیش کے مستقبل پر ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے کہ یہ الیکشن جمہوریت کا جشن ہوگا یا پھر ایک نئے تنازع کا آغاز۔ السلام علیکم۔ آج ہم بنگلہ دیش کی سیاست میں جو کچھ چل رہا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی، ہمارے پاس کچھ میڈیا رپورٹس ہیں جن سے تصویر کافی دلچسپ اور تھوڑی پیچیدہ بھی نظر آ رہی ہے۔ بالکل، یہ ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ملک ایک ہی وقت میں 2 بالکل مختلف سمتوں میں کھینچ رہا ہو۔ صحیح۔ ایک طرف جشن کی تیاریاں ہیں، ایک نئے آغاز کی امید، اور دوسری طرف
قتل، حملے اور بے یقینی ہے۔ اور یہی تضاد آج کی گفتگو کا مرکز ہوگا۔ تو آئیے اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ذرائع 3 بڑی چیزوں پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ جی، پہلا، بی این پی کے قائم مقام چیئرمین طارق رحمان کی 17 سال بعد وطن واپسی، اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت بڑا سوال ہے۔ دوسرا، اس سیاسی گہما گہمی کے بیچ عثمان ہادی کے قتل اور میڈیا پر حملوں جیسے واقعات ہو رہے ہیں، یہ آنے والے الیکشن پر کیسے اثر ڈالیں گے؟ اور یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اور آخر میں عبوری حکومت اور الیکشن کمیشن ان حالات میں ایک صاف شفاف الیکشن کروانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یا خوف امید کو دبا دے گا؟ بالکل۔ تو آئیے بات شروع کرتے ہیں سب سے بڑی خبر سے، طارق رحمان کی واپسی۔ جی ہاں، ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ 25 دسمبر کو 17 سال سے زیادہ کے بعد ملک واپس آ رہے ہیں۔ اور بی این پی کے حامیوں میں تو جیسے ایک نئی جان پڑ گئی ہے۔ پورواچل میں ایک بہت بڑے استقبال کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ جی ہاں، اور پارٹی کے لوگ اسے صرف ایک استقبال نہیں کہہ رہے ہیں، وہ اسے گن جاگرن یعنی عوامی بیداری کا نام دے رہے ہیں۔ عوامی بیداری؟ واہ! یہ صرف ایک شخص کی واپسی نہیں ہے، یہ بی این پی کے لیے انتخابات سے ٹھیک پہلے ایک بہت بڑا، آپ کہہ سکتی ہیں کہ نفسیاتی اور سیاسی بوسٹ ہے۔ مجھے اس میں سب سے دلچسپ بات یہ لگی، ان کا ایک منصوبہ یہ بھی ہے کہ وہ 27 دسمبر کو یعنی واپسی کے فوراً بعد ووٹر کے حیثیت سے اپنا اندراج کروائیں گے۔ ہاں، یہ تو ایک بہت بڑا سیاسی پیغام ہے نا؟ بالکل۔ یہ ایک علامتی اقدام ہے۔ اس سے وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں صرف ایک رہنما کے طور پر واپس نہیں آیا، بلکہ ایک عام شہری اور ووٹر کے طور پر اس جمہوری عمل کا حصہ بننے آیا ہوں جسے ہم بحال کرنا چاہتے ہیں۔ اور لندن سے اپنے ورچوئل خطاب میں بھی انہوں نے اسی طرح کی باتیں کی۔ جی، انہوں نے ملک کی معاشی بدحالی اور بد انتظامی کا ذکر کیا اور کہا کہ شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا بہترین طریقہ ملک میں امن قائم کرنا ہے۔ یہ بیانیہ عوام کو متحرک کرنے کے لیے بہت طاقتور ہے۔ اچھا، لیکن اتنے ہائی پروفائل رہنما کی واپسی پر سب سے بڑا سوال تو سیکیورٹی کا ہوتا ہے۔ یقیناً۔ ایک طرف ان کے حامیوں کا جم غفیر ہوگا، دوسری طرف مخالفین بھی ہیں۔ کیا حکومت اس صورتحال کو سنبھال پائے گی؟ یہ اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے بھرپور سیکیورٹی کا وعدہ کیا ہے۔ جلسے کی جگہ پر فوج تک کو تعینات کیا جا رہا ہے اور اعلیٰ فوجی حکام خود علاقے کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت اس معاملے کو کتنی سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ جی، وہ کسی بھی قسم کے تصادم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتی۔ اور بی این پی خود کیا کر رہی ہے؟ کیا وہ صرف حکومت پر انحصار کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ بھی بہت محتاط ہے۔ پارٹی رہنما کہہ رہے ہیں کہ ہم خوفزدہ نہیں لیکن محتاط ضرور ہیں۔ اچھا۔ ان کی اپنی ایک سیکیورٹی فورس ہے جسے CSF کہا جاتا ہے، وہ بھی پوری طرح متحرک ہے۔ تو یہ دوہری سیکیورٹی انتظامات ہیں؟ جی، اور یہ خود اس بات کی گواہی ہے کہ بنگلہ دیش کا سیاسی ماحول کتنا پولرائزڈ اور نازک ہے۔ ہر کوئی بہترین کی امید کر رہا ہے لیکن بدترین کے لیے بھی تیار ہے۔ اچھا، تو طارق رحمان کی واپسی یقینی طور پر بی این پی کے لیے ایک بڑا لمحہ ہے، لیکن اسی جوش و خروش کے بیچ کچھ ایسی خبریں بھی ہیں جو پورے ماحول پر ایک خوف کا سایہ ڈال رہی ہیں۔ خاص طور پر انقلاب منچ کے ترجمان عثمان ہادی کے قتل نے تو سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ واقعہ اس سیاسی امید پر ایک کاری ضرب ہے۔ عثمان ہادی جولائی کے احتجاج میں ایک اہم آواز تھے، اور ان کے قتل نے پورے ملک میں ایک صدمے اور غصے کی لہر دوڑا دی ہے۔ سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ مرکزی ملزم فیصل کریم اب تک مفرور ہے، اور حکام کو یہ بھی ٹھیک سے نہیں معلوم کہ وہ ملک میں ہے بھی یا سرحد پار بھاگ گیا ہے۔ اس سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر سنگین سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اور اس پر عوامی اور سیاسی رد عمل کیسا ہے؟ ظاہر ہے وزیر داخلہ کے مشیر پر استعفے کا دباؤ تو ہوگا ہی۔ دباؤ بہت شدید ہے۔ انقلاب منچ، جو ایک طاقتور پریشر گروپ ہے، نے حکومت کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے کہ ایک خصوصی ٹریبیونل بنایا جائے۔ اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جب تک قاتل پکڑے نہیں جاتے وہ سڑکوں سے نہیں ہٹیں گے۔ جی، ان کا نعرہ ہے کہ ہادی کے خون پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یہ صورتحال حکومت کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ تو حکومت اس غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ صرف گرفتاریوں سے تو کام نہیں چلے گا۔ حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ مقدمے کی سماعت ایک تیز رفتار ٹریبیونل میں ہوگی۔ اچھا۔ اور 90 دن کے اندر فیصلہ سنایا جائے گا۔ یہ ایک طرح سے ڈیمیج کنٹرول کی کوشش ہے۔ لیکن اس واقعے کا جو گہرا اثر ہوا ہے وہ آسانی سے ختم نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں۔
ڈھاکہ یونیورسٹی کے قریب قاضی نظر الاسلام کے مزار کے پاس جہاں عثمان ہادی کو دفنایا گیا ہے وہاں لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ یہ صرف ایک فرد کا قتل نہیں، یہ ایک علامت بن گیا ہے۔ اور یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بنگلہ دیش کی تاریخ دیکھیں تو ہر انتخاب سے پہلے اس طرح کی پراسرار ہنسا ہوتی ہے، جی بالکل۔ جس کا مقصد ووٹروں میں خوف پھیلانا اور کسی ایک فریق کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ ایسے واقعات شاذ و نادر ہی الگ تھلگ ہوتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ماضی کی طرح صرف سیاسی جماعتوں کی آپسی لڑائی ہے جس میں ایک دوسرے کے کارکنوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، یا کوئی تیسری قوت بھی اس میں شامل ہے جو جمہوری عمل کو ہی پٹری سے اتارنا چاہتی ہے، تاکہ عدم استحکام پیدا ہو۔ بالکل۔ اور یہ صرف ایک قتل تک محدود نہیں، میڈیا ہاؤسز پر بھی حملے ہو رہے ہیں۔ جی، روزنامہ، پرتھمو آلو اور ڈیلی سٹار جیسے ملک کے سب سے بڑے اخباروں کے دفاتر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ تو آزادی صحافت پر سیدھا حملہ ہے۔ بالکل۔ اور سول سوسائٹی نے اس پر جو رد عمل دیا ہے وہ بہت سخت ہے۔ انہوں نے اسے ملک کو ایک ناکام ریاست بنانے کی سازش قرار دیا ہے۔ جی، اور ان کا کہنا ہے کہ اب صرف مذمتی بیانات اور احتجاجی مظاہروں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اب ہجوم کے تشدد کو روکنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مطالبہ ہے، جی، جو ریاست کی بنیادی ذمہ داری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حکومت نے اس پر 17 لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور دونوں اخباروں کے ایڈیٹرز کو مسلح محافظ فراہم کیے ہیں۔ لیکن کیا یہ اقدامات کافی ہیں؟ یہ تو دفاعی لگتے ہیں۔ وہی تو، کیا حکومت ان حملوں کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے یا یہ صرف وقتی طور پر غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش ہے؟ یہی اصل سوال ہے۔ یہ اقدامات فوری طور پر صورتحال کو سنبھالنے کے لیے تو شاید ٹھیک ہو، لیکن یہ اس کلچر کو ختم نہیں کرتے جسے سزا سے بچ نکلنے کا کلچر کہتے ہیں۔ جب تک حملہ کرنے والوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، تب تک ایسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ یہ تشدد اور یہ کلچر ایک آزادانہ اور منصفانہ انتخاب کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اور یہ بنیادی سوال کھڑا کرتا ہے کہ کیا ریاست تمام امیدواروں، صحافیوں اور عام شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنا بھی سکتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، تو ایک طرف یہ سارے چیلنجز ہیں، لیکن دوسری طرف ملک 13ویں قومی انتخابات کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ جی، اور ان انتخابات کے ساتھ جولائی چارٹر پر ایک ریفرینڈم بھی ہو رہا ہے۔ بالکل۔ عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس ایک خوف سے پاک ماحول میں الیکشن کروانے کی بات کر رہے ہیں۔ جی، اور اس کے لیے انہوں نے کچھ دلچسپ اقدامات بھی کیے ہیں، جیسے ووٹرز کار کے نام سے ایک مہم شروع کی گئی ہے۔ ہاں، ووٹرز کار، جی، یہ ایک بڑا سا قافلہ ہے جو پورے ملک میں گھوم کر لوگوں کو ووٹ ڈالنے اور انتخابی عمل کے بارے میں بتائے گا۔ اس کا نعرہ ہے ملک کی چابی آپ کے ہاتھ میں۔ یہ عوام میں شعور بیدار کرنے اور انہیں انتخابی عمل میں شریک کرنے کی ایک اچھی کوشش ہے۔ یقیناً۔ آپ نے جولائی چارٹر کا ذکر کیا۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، کیا آپ مختصراً بتا سکتی ہیں کہ یہ چارٹر ہے کیا؟ جی ضرور۔ اس کا ذکر بار بار آ رہا ہے اور ڈاکٹر یونس کا کہنا ہے کہ اس کی منظوری ملک کو کئی سالوں تک محفوظ رکھے گی۔ آخر اس میں ایسا کیا ہے؟ دیکھیں، جولائی چارٹر دراصل جولائی کے مہینے میں ہونے والے عوامی احتجاج کے بعد تیار کیا گیا ایک دستاویز ہے۔ اچھا۔ یہ بنیادی طور پر کچھ آئینی اور ادارہ جاتی اصلاحات کا مجموعہ ہے۔ اس کا مقصد بنگلہ دیش کے سیاسی نظام میں موجود ان خامیوں کو دور کرنا ہے جو بار بار سیاسی بحران، کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا باعث بنتی ہیں۔ مطلب سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش۔ بالکل۔ اس میں پارلیمنٹ کو زیادہ با اختیار بنانے، عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنانے اور احتساب کے اداروں کو مضبوط کرنے جیسی تجاویز شامل ہیں۔ ڈاکٹر یونس کا خیال ہے کہ صرف حکومتیں بدلنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ نظام کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اور یہ چارٹر اسی نظام کو ٹھیک کرنے کا ایک روڈ میپ ہے؟ جی۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے سسٹم کو اوور ہال کرنے کی کوشش ہے۔ لیکن اس پورے عمل میں سب سے اہم کردار تو الیکشن کمیشن کا ہے۔ ان پر تو بہت دباؤ ہوگا، بہت زیادہ۔ چیف الیکشن کمشنر نے خود کہا ہے کہ وہ ماضی کے منظم انتخابات کے داغ کو دھونا چاہتے ہیں۔
وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں ایک غیر جانبدار اور شفاف انتخاب ممکن ہے۔ جی، یہ ان کی ساکھ کا سوال ہے۔ لیکن کیا یہ وعدے کافی ہیں؟ بنگلہ دیش میں الیکشن کمیشن پر اکثر سیاسی دباؤ اور جانبداری کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ ہاں، یہ تاریخ ہے۔ کیا اس بار واقعی کچھ مختلف ہونے کی امید ہے؟ الیکشن کمیشن یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس بار سنجیدہ ہے۔ انہوں نے فوج، نیوی اور ایئر فورس کے سربراہان سے ملاقات کی ہے تاکہ سیکیورٹی کے انتظامات کو حتمی شکل دی جا سکے۔ اور فوج نے بھی انہیں مکمل تعاون کی یقیندانی کرائی ہے۔ جی، کمیشن نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بھی کہا ہے کہ وہ تشدد میں ملوث عناصر پر کڑی نظر رکھیں، لیکن اصل امتحان الیکشن والے دن ہوگا کہ کیا وہ واقعی دباؤ کا مقابلہ کر پائیں گے۔ بالکل، یہ دیکھنا بھی باقی ہے۔ اس الیکشن میں ایک اور نئی چیز بیرون ملک مقیم ووٹرز کے لیے پوسٹل ووٹنگ کا نظام ہے۔ کیا وہ ٹھیک سے کام کر رہا ہے؟ الیکشن کمیشن نے خود مانا ہے کہ شروع میں اس نئے سسٹم میں کچھ مسائل تھے، خاص طور پر رجسٹریشن کے عمل میں لوگوں کو مشکلات پیش آئیں۔ اچھا، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ اب ان تکنیکی خرابیوں پر قابو پا لیا گیا ہے۔ چونکہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے، اس لیے کچھ ابتدائی مشکلات کی توقع کی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی قومی سطح کی سیاست اور انتظامی تیاریوں کی بات۔ لیکن جب ہم زمینی سطح پر دیکھتے ہیں، عام لوگوں کے لیے کیا اہم ہے؟ امیدوار ان سے کیا وعدے کر رہے ہیں؟ اور یہاں آ کر تصویر بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ قومی سطح کی بڑی بڑی بحثوں سے ہٹ کر عام ووٹر کی ترجیحات کیا ہیں۔ مثلاً ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ نرسنگ دی تھی کے حلقے میں لوگوں کا سب سے بڑا مطالبہ دریا پر پل بنوانا ہے۔ ان کے لیے روزمرہ کی زندگی کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور ناٹور 2 میں وہاں BNP کے امیدوار گھروں تک گیس پہنچانے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ بالکل، ان کا کہنا ہے کہ گیس پائپ لائن قریبی شہر تک تو آ گئی ہے، لیکن ان کے علاقے کے لوگ اس سے محروم ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دارالحکومت ڈھاکہ کو دیکھیں تو وہاں کے مسائل شہری نوعیت کے ہیں۔ ڈھاکہ 7 میں ایک امیدوار صاف ستھرے شہر کا وعدہ کر رہے ہیں۔ ڈھاکہ 3 میں منشیات کا خاتمہ اور ٹوٹی سڑکوں کی مرمت جیسے مسائل اہم ہیں۔ اور ڈھاکہ 18 میں امیدوار کہہ رہے ہیں کہ وہ شہری سہولیات میں جو عدم مساوات ہے اسے ختم کریں گے۔ جی، یہ واقعی حیران کن ہے کہ ایک طرف ملک کے مستقبل، آئین اور جمہوریت پر بحث ہو رہی ہے، اور دوسری طرف ووٹر کو اپنے گھر کے باہر کی سڑک، گیس کا کنیکشن اور پل کی فکر ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قومی سیاست اور مقامی مسائل کے درمیان ایک فاصلہ بھی ہے۔ یہی جمہوریت کی حقیقت ہے۔ لوگ قومی مسائل پر بھی سوچتے ہیں، لیکن ووٹ دیتے وقت اکثر ان کی فوری ضروریات ان کے فیصلے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ جی، ایک طرف طارق رحمان کی واپسی اور انتخابات کے ذریعے ایک نئے آغاز کی زبردست امید ہے، تو دوسری طرف تشدد، قتل اور عدم استحکام کا گہرا خوف بھی ہے۔ اور یہی تضاد اس وقت بنگلہ دیش کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ایک طرف جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کی پرعزم کوششیں ہیں، اور دوسری طرف وہ قوتیں ہیں جو اسے پٹری سے اتارنا چاہتی ہیں۔ اور نتیجہ اس بات پر منحصر ہوگا کہ عوام، سیاسی جماعتیں اور ریاستی ادارے اس نازک صورتحال کو کیسے سنبھالتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آئیے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بات کی، ان انتخابات کے ساتھ جولائی چارٹر پر ریفرنڈم بھی ہو رہا ہے۔ جی، جسے ڈاکٹر یونس ملک کے طویل مدتی مستقبل کی ضمانت قرار دے رہے ہیں۔ یہ نقطہ اس پوری صورتحال کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک ایسے ماحول میں جہاں امیدوار، صحافی اور عام ووٹر اپنی فوری حفاظت کے بارے میں فکر مند ہیں، جہاں سڑک پر نکلنا بھی ایک رسک ہو سکتا ہے، وہاں ایک قوم کے لیے اپنے فوری رہنماؤں کے انتخاب کے ساتھ ساتھ ایک طویل مدتی آئینی چارٹر کے لیے ووٹ دینے کا کیا مطلب ہے؟ ایک معاشرہ فوری استحکام کی ضرورت اور اپنے مستقبل کے لیے ایک طویل مدتی ویژن کے درمیان توازن کیسے قائم کرتا ہے، خاص طور پر جب دونوں چیزیں ایک ہی بیلٹ پیپر پر سامنے؟ آج ہمارے پاس بنگلہ دیش کے سیاسی منظرنامے پر ایک تجزیہ ہے جو خاص طور پر 22 اور 23 دسمبر 2025 کے واقعات کو دیکھتا ہے۔ اس میں ایک بڑے سیاسی رہنما کی واپسی، انتخابات کی تیاریاں اور بڑھتا ہوا تشدد سب کچھ شامل ہے۔ جی، جب میں نے یہ مواد پڑھا تو میرا پہلا تاثر یہ تھا کہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ مطلب ایک ہی وقت میں اتنے سارے واقعات۔
لیکن میں انہیں آپس میں جوڑ نہیں پا رہا تھا. ایسا لگا جیسے میں 3 شاید 4 الگ الگ خبریں پڑھ رہا ہوں. بالکل، مجھے بھی یہی محسوس ہوا. اس میں معلومات تو بہت اہم ہے لیکن وہ سب بکھری ہوئی ہیں. تو پہلا نقطہ یہی ہے کہ پیش کردہ مواد کئی اہم واقعات کو الگ الگ خبروں کے طور پر دکھاتا ہے، جس سے ایک جامع اور مبرد بیانیے کی کمی محسوس ہوتی ہے. صحیح. آپ دیکھیں، ایک طرف طارق رحمان کی واپسی کی خبر ہے، پھر اچانک عثمان ہادی کے قتل کا ذکر آ جاتا ہے، اور پھر میڈیا پر حملوں کی بات. یہ سب اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن ان کے درمیان جو ایک گہرا تعلق ہے نا، وہ کہیں غائب ہے. اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ سارا بوجھ سننے والے پر آ جاتا ہے کہ وہ خود ان ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر بنائیں. ایک اچھا بیانیہ یہ کام خود کرتا ہے نا؟ جی. وہ سننے والے کا ہاتھ پکڑ کر اسے کہانی کے اتار چڑھاؤ سے گزارتا ہے. یہاں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم نے میز پر بہت سارے اجزاء تو رکھ دیے ہیں، لیکن سامنے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی کھانا اب آپ خود بنا لیں. بہت اچھی مثال ہے. تو اس کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کیا ہمیں ان واقعات کو کسی خاص ترتیب میں رکھنا چاہیے؟ ترتیب سے زیادہ اہم ہے کہ ہم ان سب کو ایک ہی دھاگے میں پرو دیں. ہمیں ایک مرکزی خیال یا شاید ایک مرکزی سوال تلاش کرنا ہوگا جو ان تمام واقعات کو جوڑتا ہو. اچھا. مثال کے طور پر ہم پوری کہانی کو اس سوال کے گرد بنا سکتے ہیں کہ کیا بنگلہ دیش ایک جمہوری جشن کی طرف بڑھ رہا ہے یا ایک پرتشدد بحران کے دہانے پر کھڑا ہے؟ واہ. اب ہر واقعہ اس سوال کا جواب دینے کی کڑی بن جائے گا. یہ تو بہت دلچسپ ہے. اگر ہم اس سوال کو اپنا مرکزی نقطہ بنا لیں تو کہانی کا آغاز ہی بدل جائے گا. ہم صرف یہ نہیں کہیں گے کہ طارق رحمان 17 سال بعد واپس آ رہے ہیں. نہیں، بالکل نہیں. بلکہ ہم کہیں گے کہ ایک ایسے وقت میں جب بنگلہ دیش انتخابات کے لیے تیاری کر رہا ہے اور فضا میں شدید کشیدگی ہے، BNP کے رہنما طارق رحمان کی 17 سالہ طویل جلا وطنی کا خاتمہ ہو رہا ہے. اس ایک جملے نے ان کی واپسی کو صرف ایک خبر نہیں رہنے دیا، بلکہ اسے ملک کے مستقبل سے جوڑ دیا ہے. بالکل. اب ان کی واپسی کے 2 پہلو ہیں. ایک طرف ان کے حامیوں کے لیے امید کی کرن اور دوسری طرف حکومت کے لیے سیکیورٹی کا ایک نیا چیلنج. یہ خود ایک ڈرامائی کشمکش ہے. صحیح. اور پھر جب یہ کشیدگی اپنے عروج پر ہو تب ہم عثمان ہادی کے قتل کی خبر شامل کرتے ہیں. ملک آخر جا کس سمت رہا ہے؟ ہم اسے ایسے پیش کر سکتے ہیں کہ جہاں ایک طرف رحمان کی واپسی سیاسی میدان میں ایک نئی روح پھونک رہی تھی، وہیں دوسری طرف دارالحکومت کی سڑکوں پر عثمان ہادی کا بے رحمانہ قتل اس امید پر ایک گہرا سایہ ڈال رہا ہے. بالکل. اب یہ دونوں واقعات ایک ہی کہانی کا حصہ لگ رہے ہیں، امید اور خوف کی کہانی. اور میڈیا ہاؤسز پر حملے اس کہانی کی اگلی کڑی بن جاتے ہیں. وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ کشیدگی صرف سڑکوں یا سیاسی کارکنوں تک محدود نہیں، بلکہ اب ان اداروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے جن کا کام سچائی کو سامنے لانا ہے. تو اس طرح 3 الگ الگ خبریں مل کر ایک ایسی داستان بناتی ہیں جو زیادہ طاقتور، زیادہ بامانی اور یاد رکھنے کے قابل ہے. یہ صرف معلومات دینا نہیں بلکہ ایک تجربہ تخلیق کرنا. اور جب ہم ان واقعات کو ایک ہی کہانی میں پروتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ان کرداروں کو بھی یاد رکھیں جن کی وجہ سے یہ کہانی بن رہی ہے. مجھے لگتا ہے اس مواد میں انسانی پہلو تھوڑا پیچھے رہ گیا ہے. جی. تو دوسرا نقطہ یہ ہے کہ رپورٹنگ سرکاری بیانات اور سیاسی حکمت عملیوں پر زیادہ توجہ مرکوز کرتی ہے، جس کی وجہ سے واقعات کے مرکزی کرداروں کا انسانی پہلو پس منظر میں چلا جاتا ہے. ہاں، یہ ایک بہت عام مسئلہ ہے. ہم بڑے سیاسی واقعات کی رپورٹنگ کرتے ہوئے اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے مرکز میں انسان ہے. ہم عوامی بیداری اور سیاسی حکمت عملی جیسے الفاظ تو استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو اصل جذبات ہیں، جو خوف ہے، جو امیدیں ہیں، وہ نظر نہیں آتی. صحیح. کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ایک صحافی کا کام جذبات دکھانا نہیں بلکہ صرف حقائق پیش کرنا ہے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ایک غلط تفریق ہے. انسانی تفصیلات حقائق کو کمزور نہیں کرتی بلکہ انہیں سیاق و سباق دیتی ہیں. بالکل. جب ہم کہتے ہیں کہ طارق رحمان 17 سال بعد واپس آئے تو یہ ایک حقیقت ہے، لیکن جب ہم ان کی طویل جلا وطنی کا ذکر کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ان کے حامی تقریباً 2 دہائیوں سے اس دن کا انتظار کر رہے تھے تو ہم اس حقیقت کو ایک انسانی چہرہ دے رہے ہیں. جی. اس سے سامعین یہ سمجھ پاتے ہیں کہ یہ صرف ایک سیاسی چال نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کے لیے ایک بہت ہی ذاتی اور جذباتی لمحہ ہے. بالکل. سیاست خلا میں نہیں ہوتی، وہ لوگوں کی زندگیوں پر اثر ڈالتی ہے. اب عثمان ہادی کی مثال ہی لے لیں.
مواد میں انہیں ایک سیاسی کارکن کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو وہ تھے، لیکن جب ہم اس میں یہ تفصیل شامل کرتے ہیں کہ لوگ ان کی قبر پر جمع ہو رہے ہیں یا ایک ماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہے کہ تمہیں شریف عثمان ہادی جیسا بننا ہے، تو وہ صرف ایک اعداد و شمار نہیں رہتے. بالکل، وہ ایک علامت بن جاتے ہیں، ایک شہید جن کی موت نے عام لوگوں کو ذاتی سطح پر متاثر کیا ہے. جی، یہ چھوٹی سی تفصیل ان کے قتل کو ایک سیاسی واقعے سے بڑھ کر ایک انسانی علمے میں بدل دیتی ہے. یہ سامعین کو سیاست کے شور سے نکال کر ایک خاموش قبر پر لے جاتی ہے جہاں لوگ سوگ منا رہے ہیں. یہ چیز کہانی کو زندہ کر دیتی ہے. اور یہی فرق ہے ایک اچھی رپورٹ اور ایک عظیم کہانی میں. عظیم کہانیاں ہمیں حقائق بتانے کے ساتھ ساتھ کچھ محسوس بھی کرواتی ہیں. جب سامعین کرداروں کے ساتھ ایک جذباتی تعلق محسوس کرتے ہیں تو وہ کہانی کو زیادہ گہرائی سے سمجھتے ہیں اور اسے زیادہ دیر تک یاد رکھتے ہیں. اور وہ صرف یہ نہیں سوچتے کہ بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے، بلکہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں پر کیا گزر رہی ہے. جی بالکل. یہ انسانی کہانیاں اور دوسری طرف حکومتی بیانات، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. اور یہی تضاد میرے خیال میں اس کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ ہے جسے پوری طرح سے اجاگر نہیں کیا گیا. تجزیہ اکثر سطحی رہتا ہے. ہمیں ایک طرف حکومت کا بیان ملتا ہے کہ ہم صورتحال سنبھال رہے ہیں اور دوسری طرف اپوزیشن کا کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے. یہ تو صرف بیانات کا تبادلہ ہے. اصل کہانی ان دونوں بیانیوں کے درمیان کی کشمکش میں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف یہ نہیں بتانا چاہیے کہ دونوں فریق کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کے بیانات کو آمنے سامنے لا کر ان کے تضاد کو بے نقاب کرنا چاہیے. بالکل. بیانیے میں ڈرامائی تناؤ پیدا کرنے کا یہ سب سے مؤثر طریقہ ہے. مثال کے طور پر مواد میں مشیر داخلہ بھرپور سیکیورٹی کا دعویٰ کر رہے ہیں. جی. اس دعوے کو اکیلے پیش کرنے کے بجائے اسے فوراً BNP کے اس بیان کے ساتھ رکھیں کہ وہ طارق رحمان کی سیکیورٹی کے بارے میں محتاط اور فکر مند ہیں. اب سامعین کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر سیکیورٹی اتنی ہی بھرپور ہے تو اپوزیشن فکر مند کیوں ہے؟ کس کا بیانیہ سچ ہے؟ یہ ایک بہت طاقتور تکنیک ہے. اسی طرح چیف الیکشن کمشنر کا بیان ہے کہ انتخابی جشن میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. یہ بہت پرامید بیان ہے، لیکن اگر ہم اسے سول سوسائٹی کے اس بیان کے ساتھ جوڑ دیں کہ میڈیا پر حملے ملک کو ناکام ریاست بنانے کی سازش ہیں، تو ایک بہت بڑا تضاد سامنے آتا ہے. ایک طرف جشن کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف ملک کے ناکام ہونے کی. بالکل. اور یہیں پر ہم ایک قدم اور آگے بڑھ سکتے ہیں. صرف تضادات دکھانے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ ان تضادات سے پیدا ہونے والے سوالات براہ راست سامعین کے سامنے رکھیں. اس سے وہ صرف سننے والے نہیں رہتے بلکہ تجزیے کا حصہ بن جاتے ہیں. جیسے کہ ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں، حکومت ایک محفوظ انتخاب کی ضمانت کیسے دے سکتی ہے جب وہ ابھی تک ایک ہائی پروفائل سیاسی کارکن کے قاتل کو تلاش نہیں کر سکی؟ یہ سوال صرف معلومات نہیں دے رہا بلکہ سامعین کو تنقیدی سوچ پر اکسا رہا ہے. زبردست. یا ایک اور سوال، جمہوریت کے لیے اس کا کیا مطلب ہے جو ملک کا میڈیا، جو جمہوریت کا چوتھا ستون کہلاتا ہے، حملوں کی زد میں ہو اور سرکاری تحفظ نقصان ہونے کے بعد پہنچے؟ اس طرح کے سوالات کہانی کو محض رپورٹنگ سے ایک گہرے تجزیے میں بدل دیتے ہیں. اور یہ سامعین کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ صورتحال سادہ نہیں ہے، اس کی بہت سی پیچیدہ پڑتے ہیں اور ہر دعوے پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے. جی. تو خلاصہ یہ کہ آج ہم نے 3 اہم نکات پر بات کی ہے. پہلا یہ کہ بکھرے ہوئے واقعات کو ایک مرکزی سوال یا خیال کے ذریعے ایک مربوط اور جامع بیانیے میں ڈھالنا چاہیے تاکہ کہانی کا مجموعی تاثر گہرا ہو. دوسرا، ہمیں سرکاری بیانات اور سیاسی حکمت عملیوں سے آگے بڑھ کر واقعات کے انسانی پہلو کو نمایاں کرنا ہوگا. چھوٹی چھوٹی تفصیلات کے ذریعے ہم کہانی کے کرداروں کو زندہ کر سکتے ہیں اور سامعین کے ساتھ ایک جذباتی رشتہ قائم کر سکتے ہیں. اور تیسرا اور آخری نقطہ یہ تھا کہ سطحی رپورٹنگ کے بجائے ہمیں متضاد بیانیوں کو آمنے سامنے لا کر کہانی کے مرکزی تصادم کو بے نقاب کرنا چاہیے اور پھر اس تصادم سے پیدا ہونے والے سوالات براہ راست سامعین کے سامنے رکھنے چاہیے تاکہ وہ بھی اس تجزیے میں شامل ہو سکیں. بالکل. ان تجاویز پر عمل کر کے اس مواد کو ایک اچھی رپورٹ سے ایک یادگار اور پر اثر داستان میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. جب آپ ان تبدیلیوں کو شامل کر لیں تو ہمیں اپنا کام دوبارہ ضرور بھیجیں. ہمیں آپ کے کام کو مزید بہتر ہوتے دیکھنے کا انتظار رہے گا. مباحثہ میں خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں بنگلہ دیش کی، جہاں 13ویں قومی انتخابات بس ہونے ہی والے ہیں اور
17 साल बाद BNP के कायम मकाम चेयरमैन तारिक रहमान उनकी वतन वापसी ने ना सियासी माहौल को एकदम गरमा दिया है। इस सारी हलचल के बीच आज का जो बड़ा सवाल है वो सिर्फ ये नहीं कि इंतखाबात होंगे या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या रियासत पर अवाम, सियासी जमातों और इदारों का जो बुनियादी एतमाद होता है क्या वो टूट रहा है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि क्या बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत और उसके इदारे इस शदीद अदम इस्तेकाम और गहरे सिक्योरिटी खदशात के बीच वाकई में एक साफ, शफाफ और महफूज इलेक्शन करवा पाएंगे। मैं ये मौक़िफ़ इख्तियार करूँगा कि मौजूदा चैलेंजेस के बावजूद हुकूमत और रियासती इदारे इस्लाहात की एक मुश्किल मगर हकीकी कोशिश कर रहे हैं जो एक काबिल एतबार इंतखाबी अमल की बुनियाद बन सकती है। जी, और मैं उसके बरक्स ये दलील पेश करूँगी कि हुकूमती वादे और इक़दामात जो हैं वो महज सतह पर हैं, जबकि ज़मीनी हकीकत एक ऐसे निज़ाम की अक्कासी करती है जो अपने बुनियादी फ़राइज़ अंजाम देने की सलाहियत आप कह लें कि खो चुका है। मेरे नज़दीक ये बहरान सिर्फ इंतज़ामी नहीं बल्कि रियासती इदारों पर एतमाद के मुकम्मल ख़ात्मे का है। देखिए, मैं अपनी उम्मीद की बुनियाद ठोस इक़दामात पर रखता हूँ। उबूरी हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा आप चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनिस के इस बयान से लगा सकते हैं कि वो एक ऐसा इंतखाब चाहते हैं जहां खौफ की कोई गुंजाइश ना हो, और ये माहौल फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है। तारिक रहमान की वापसी पर आला तरीन सिक्योरिटी फराहम करने का वादा किया गया है। मुसल्लह अफवाज ने इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है, और जहां तक इंसाफ की बात है तो इनकलाब मंच के रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल का मुकदमा 90 दिन में फैसले के लिए फौरी समाअत की ट्राइब्यूनल को भेजने का ऐलान किया गया है। अवामी सतह पर वोट की गाड़ी जैसी मुहिम अवाम को इस अमल में शामिल करने की एक कोशिश है। तो ये सब बिखरे हुए इक़दामात नहीं है, बल्कि दबाव के तहत इदारा जाती इस्लाहात की एक कोशिश है जो जाहिर करती है कि निज़ाम जवाब देने की कोशिश कर रहा है। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन मैं इन इक़दामात को कोशिश नहीं बल्कि नाकामी पर पर्दा डालने की एक कमज़ोर तदबीर समझती हूँ। आप जिन वादों का जिक्र कर रहे हैं वो हकीकत की अदालत में खड़े नहीं हो पाते। कानून नाफिज करने वाले इदारों की हालत ये है कि उस्मान हादी के कत्ल को 10 दिन गुजर गए हैं और मरकजी मुल्जिम फैसल करीम अभी तक मफरूर है। और सितम ज़रीफ़ी देखें कि होम एडवाइज़र जो मुल्क की सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं, उन्हें खुद नहीं मालूम कि मुल्क में है या फरार हो चुका है। ये कैसी जवाबदेही है? अच्छा, इजहार राय की आज़ादी का आलम यह है कि प्रोथोम आलू और डेली स्टार जैसे मुल्क के सबसे बड़े मीडिया हाउसेस पर हमले हो रहे हैं, जिसे सिविल सोसाइटी रियासत को नाकाम बनाने की साजिश कह रही है। और खुद BNP मॉब टेररिज्म यानी एक मुनज़्ज़म हुजूम के जरिए सियासी मुखालिफिन को डराने, धमकाने और तशद्दुद करने के कल्चर पर हुकूमत को नाकाम करार दे रही है। तो ये सूरत हाल किसी उम्मीद की नहीं बल्कि एक गहरे होते हुए बहरान की निशानदही करती है, जहां रियासत की अमलदारी पर ही सवालिया निशान लग चुका है। सिक्योरिटी की सूरत हाल यकीनन एक चैलेंज है, लेकिन क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि हुकूमत हाथ पर हाथ धरे बैठी है? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं। हुकूमत सिर्फ रद्द अमल नहीं दे रही बल्कि पेशगी इक़दामात भी कर रही है। मिसाल के तौर पर जुलाई तहरीक के जिन 50 फाल कारकुनों को खतरा था, उनकी फहरिस्त बनाकर 20 को बाकायदा पुलिस की तरफ से गनमैन फराहम किए गए हैं। ये एक ठोस हिफाजती इक़दाम है। इसके अलावा गैर कानूनी असले के खिलाफ और अवाम में एतमाद बहाल करने के लिए मुसल्लह अफवाज और दीगर एजेंसियों के मुश्तरका ऑपरेशंस दोबारा शुरू किए जा रहे हैं। ये एक मुनज़्ज़म सिक्योरिटी प्लान की निशानदेही करता है, जिसका मकसद सिर्फ मौजूदा खतरात से निमटना नहीं बल्कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोकना भी है। एक मिनट, आप जिन इक़दामात को मुनज़्ज़म प्लान कह रहे हैं वो मुझे बहरान के मुकाबले में बहुत छोटे और नाकाफ़ी लग रहे हैं। अगर हुकूमती सिक्योरिटी पर इतना ही भरोसा है तो मुल्क की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी BNP को अपनी लीडर तारिक रहमान की हिफाजत के लिए अपनी अलग सिक्योरिटी फोर्स यानी चेयरपर्सन सिक्योरिटी फोर्स पर इन्हिसार क्यों करना पड़ रहा है? ये तो उनकी अपनी ज़ाती हिफाजती टीम है जो हुकूमत पर अदम एतमाद का सबसे बड़ा और वाज़ेह सबूत है। ये तो ऐसा ही है जैसे आप कहें कि शहर में पुलिस मौजूद है लेकिन हर कोई अपनी हिफाजत के लिए निजी गार्ड्स रखने पर मजबूर हो। मैं आपके नुक्ते को समझता हूँ, लेकिन सियासी जमातों का अपनी क़यादत के लिए इजाफी हिफाजती इंतजामात करना कोई गैर मामूली बात नहीं है। इसे सीधा सीधा हुकूमत पर अदम एतमाद करार देना शायद ज़्यादती होगी। असल बात यह है कि रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है या नहीं।
اور 20 کارکنوں کو گنمین فراہم کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ریاست انفرادی سطح پر بھی خطرات کو سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ یہ ایک مثبت پیش رفت ہے۔ لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ آپ اس حقیقت کو کیسے نظر انداز کر سکتی ہیں کہ جن ہوم ایڈوائزر پر اس پورے سیکیورٹی نظام کی ذمہ داری ہے وہ خود اپنی ناقص کارکردگی پر اتنی شدت تنقید کی زد میں ہیں کہ ان سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ جب قیادت ہی مدلزل ہو تو نیچے تک اعتماد کیسے بحال ہوگا؟ اور عثمان ہادی کا قاتل وہ اب تک آزاد ہے۔ یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں، یہ ایک ہائی پروفائل سیاسی قتل ہے۔ جب تک وہ قاتل پکڑا نہیں جاتا، حکومت کے تمام وعدے اور دعوے کھوکھلے ہی لگیں گے۔ یہ اعتماد کی بحالی نہیں، یہ اعتماد کا مزید ٹوٹنا ہے۔ ٹھیک ہے، انفرادی سیکیورٹی کے واقعات پر ہماری رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم بڑی تصویر دیکھیں، یعنی مجموعی انتخابی ماحول کی، تو وہاں کچھ مثبت چیزیں بھی ہو رہی ہیں۔ چیف ایڈوائزر کا یہ کہنا کہ انتخابات کی ذمہ داری صرف حکومت کی نہیں بلکہ عوام کی بھی ہے، یہ ایک جمہوری سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ حکومت عوام کو اس عمل میں شراکت دار بنانا چاہتی ہے، اور اس کی عملی مثال تارکین موطنین کو ووٹنگ کے عمل میں شامل کرنے کے لیے پہلی بار پوسٹل ووٹنگ کا نظام متعارف کرانا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اصلاح ہے جو ایک جامع اور شفاف انتخاب کی طرف ایک مضبوط قدم ہے اور اداروں کی نیت پر اعتماد کو بڑھاتی ہے۔ معاف کیجیے گا، لیکن یہ دلیل مجھے زمینی حقائق سے بالکل الگ تھلگ لگتی ہے۔ یہ سب دکھاوا ہے۔ آپ پوسٹل ووٹنگ کی بات کر رہی ہیں، مگر جب ملک کے اندر صحافی محفوظ نہیں تو باہر بیٹھے ووٹر کے اعتماد کا کیا عالم ہوگا؟ خود طارق رحمان، جن کی واپسی اس پورے منظر نامے کا مرکز ہے، انہوں نے اپنے خطاب میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا آگے بہت مشکل وقت ہے اور ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ یہ کسی پرامید مستقبل کا پیغام نہیں ہے، یہ ایک لیڈر کا اپنے ووٹرز کو دیا گیا ایک واضح اشارہ ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ جب لیڈر ہی مایوسی کا اظہار کر رہا ہو تو چند انتظامی اصلاحات سے ماحول کیسے بدلے گا؟ طارق رحمان کا بیان ایک سیاسی بیان ہے جو اپوزیشن لیڈر سے متوقع ہے، لیکن ریاست کے اقدامات سیاسی بیان بازی نہیں بلکہ ٹھوس حقیقت ہے۔ ووٹ کی گاڑی جیسی مہم شاید چھوٹی لگے، لیکن یہ جمہوری کلچر کو نچلی سطح تک پہنچانے کی کوشش ہے۔ آپ خوف پر توجہ مرکوز کر رہی ہیں، جبکہ میں ان کوششوں کو دیکھ رہا ہوں جو اس خوف کے ماحول میں ہمت پیدا کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ یہ آسان نہیں، لیکن یہ کوشش ہی بذات خود اہم ہے۔ ہمت جب ملک کی سول سوسائٹی، جو عام طور پر پرامن احتجاج اور مذاکرے پر یقین رکھتی ہے، وہ بھی تنگ آ کر براہ راست کارروائی کا مطالبہ کرنے پر مجبور ہو جائے تو اسے ہمت نہیں، مایوسی اور بے بسی کی انتہا کہتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ پڑھے لکھے اور باشعور طبقے نے بھی سسٹم کی خود کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت پر سے یقین کھو دیا ہے۔ جب مکالمے کی جگہ تصادم کی بات ہونے لگے تو یہ ایک بہت خطرناک موڑ ہوتا ہے، اور آپ کی بیان کردہ تمام مثبت کوششیں اس سنگین حقیقت کے سامنے بے معنی ہو جاتی ہیں۔ میں اس مایوسی کی گہرائی کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن میرا نقطہ یہ ہے کہ ادارے اس دباؤ کا جواب دے رہے ہیں۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ سسٹم پر اعتماد ختم ہو گیا، لیکن جب پروتو مالو اور ڈیلی سٹار پر حملہ ہوا تو اسی سسٹم نے 17 افراد کو گرفتار بھی کیا۔ یہ ایک واضح پیغام ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح عثمان ہادی کیس کو فوری ٹریبیونل میں بھیجنے کا فیصلہ انصاف کی فراہمی کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ نظام جواب دہ ہے، بھلے ہی سست ہو۔ یہ اقتدامات اداروں پر اعتماد بحال کرنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ گرفتاری ایک بات ہے اور انصاف بالکل دوسری۔ یہاں جو بات مجھے سب سے زیادہ پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اقدامات از خود نہیں کیے جا رہے۔ ڈیلی سٹار کے ایڈیٹر نے خود بتایا کہ انہوں نے حملے سے پہلے حکومتی اداروں سے تحفظ کی درخواست کی تھی، لیکن انہیں کوئی مدد نہیں ملی۔ مدد تب پہنچی جب دفتر کو آگ لگ چکی تھی۔ یہ پرو ایکٹیو اکاؤنٹیبلٹی نہیں، یہ ری ایکٹیو ڈیمیج کنٹرول ہے۔ اسی طرح انقلاب منچ کو ٹریبیونل کے قیام کے لیے حکومت کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دینا پڑا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ادارے تبھی حرکت میں آتے ہیں جب ان پر شدید عوامی دباؤ ڈالا جائے یا جب پانی سر سے گزر چکا ہو۔ ایک آزاد اور فعال ادارے کو ایسے کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کیا جمہوریت اسی طرح کام نہیں کرتی؟ عوامی دباؤ ہی تو اداروں کو جوابدہ بناتا ہے۔ یہ نظام کی ناکامی نہیں بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ عوامی آواز میں اب بھی وزن ہے اور ریاست اس پر رد عمل دینے پر مجبور ہے۔ یہ ایک صحت مند جمہوری معاشرے کی نشانی ہو سکتی ہے، بھلے ہی یہ عمل تھوڑا بے ہنگم لگے۔
یہ ایک ارتقائی عمل ہے اور بنگلہ دیش اس سے گزر رہا ہے۔ نہیں، اس میں اور ایک فعال جمہوریت میں ایک بنیادی فرق ہے۔ ایک صحت مند جمہوریت میں ادارے اپنا کام کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ انہیں ہر بار سڑکوں پر نکلنے والے ہجوم یا میڈیا کی طرف سے الٹیمیٹم کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہاں جو نمونہ نظر آ رہا ہے وہ ایک ایسی ریاست کا ہے جو اپنے بنیادی فرائض جیسے شہریوں اور صحافیوں کی حفاظت اور فوری انصاف کی فراہمی انجام دینے میں ناکام ہو رہی ہے جب تک کہ اسے مجبور نہ کیا جائے، اور ایک ایسی ریاست پر جو صرف مجبوری میں کام کرے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انتخابات کے لیے ایک مستحکم بنیاد فراہم نہیں کرتا۔ خلاصہ یہ کہ بنگلہ دیش بلا شبہ ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ چیلنجز سنگین ہیں اور فضا میں بے یقینی ہے، لیکن میرا موقف یہ ہے کہ عبوری حکومت اور ریاستی ادارے ان چیلنجز سے آنکھیں نہیں چرا رہے۔ سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات، قانونی عمل کو تیز کرنے کے فیصلے اور پوسٹل ووٹنگ جیسی اصلاحات، یہ سب ایک ایسی مربوط حکمت عملی کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو دباؤ کے تحت ارتقا پذیر ہو رہی ہے۔ یہ قابل اعتبار انتخابی عمل کی بنیاد فراہم کرنے کی ایک حقیقی اگرچہ نامکمل کوشش ہے۔ اور میرا خلاصہ یہ ہے کہ یقین دہانیاں، اعلانات اور چند بکھرے ہوئے اقدامات زمینی حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک سیاسی قتل کا مرکزی ملزم آزاد ہے، ملک کا سب سے بڑا میڈیا غیر محفوظ ہے، اپوزیشن کو اپنی حفاظت خود کرنی پڑ رہی ہے، اور سول سوسائٹی نظام سے مایوس ہو چکی ہے۔ جب تک اعتماد کا یہ بنیادی بحران حل نہیں ہوتا، ایک آزادانہ، منصفانہ اور محفوظ انتخاب کا تصور محض ایک خواہش ہی رہے گا۔ یہ اقدامات علامات کا علاج کرنے کی کوشش ہے، بیماری کا نہیں۔ تو یہ واضح ہے کہ بنگلہ دیش ایک نازک سیاسی دوراہے پر کھڑا ہے۔ ایک طرف پرامن اور جمہوری انتقال اقتدار کو یقینی بنانے کی کوششیں ہیں، تو دوسری طرف اداروں پر عدم اعتماد اور گہری ہوتی ہوئی بدامنی کے سائے ہیں۔ ان دونوں متضاد زاویوں پر ایک ساتھ غور کرنے سے ہی اس پیچیدہ صورتحال کی مکمل تصویر سامنے آتی ہے۔ اس مواد میں ان کوششوں اور ناکامیوں کے پیچھے کی وجوہات کو مزید گہرائی سے جانچنے اور سمجھنے کے لیے بہت کچھ باقی ہے۔